الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی اس کی طرف، یا اقوم جو سب سے سیدھا ہے، یعنی سب سے سیدھے راستے کی طرف قرآن مجید ہمارے رہنمائی فرماتا ہے ہماری، اور ہدایت دیتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے مومنین کو، ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، اور قرآن مجید ہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للعالمین، یعنی تمام جہان والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کلام ہدایت کے بارے میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ نہیں پڑھنا وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ کوئی عام افراد نہیں کہتے بلکہ مفتی اور مولوی کہلانے والے لوگ، علماء سمجھے جانے والے لوگ، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بعض ساتھیوں نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک مفتی صاحب جو ہیں ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ترجمہ قرآن کون سا پڑھنا چاہیے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سا بھی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنے سے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ آپ ان کی بات انہی کی زبانی سن لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ جی آپ نے سنا، دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ خود ان حضرت کے اسلاف کے، ان کے اکابر کے، کہ یہ اکابر کو زیادہ مانتے ہیں اور اکابر کہتے ہیں، تو ان کے اکابر کی تصریحات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند سے بھی پہلے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہم اللہ، انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے، ایک نے لفظی ترجمے کا خیال رکھا، ایک نے بامحاورہ ترجمہ کیا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو ان ترجموں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ تفسیر عثمانی، اس میں یہ بات منقول ہے، مولانا محمود الحسن صاحب، محمود حسن جو اسیر مالٹا شیخ الہند کہلاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے ہیں، انہوں نے جو اپنے ترجمہ قرآن کا مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ میں نے عوام کی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ عوام کی زبان میں ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود آپ اپنے ترجمے کی وجہ بتاتے ہیں۔ میں ساری عبارت نہیں پڑھ سکوں گا، چونکہ اگر میں ساری عبارت پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسکین آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ دارالارشاد کی طبع کا اسکین ساتھ لگا دیں گے ہم۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے درخواست کی کہ قرآن شریف کا ترجمہ سلیس مطلب خیز اردو زبان میں مناسب حال اہل زمانہ کیا جائے، جس سے دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی، پھر انہوں نے بات لمبی کی کہ جی تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ آ چکا ہے، عاشق الہی ملٹری صاحب کا بھی ترجمہ آ چکا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اچھے ترجمے ہیں۔ یہ بات کرتے گئے، لیکن پھر ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بالآخر شاہ صاحب کے ترجمے میں تھوڑی بہت اصلاح کر کے عام فام بنا کر اسے شائع کر دیا۔ اب اسی ترجمے کے بارے میں حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ کے مقدمے میں ہی حضرت نے یہ لکھا ہے، میں زیادہ لمبی عبارت نہیں پڑھوں گا، خلاصہ بتا دیتا ہوں حضرت کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو مختصر سی ہو، پیغام لوگوں تک پہنچا، اسکین ہوگا، آپ روک کر پڑھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یہ ہم خود سے نہیں جان سکتے۔ اس کے بتانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ قرآن شریف، کہتے ہیں ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتلایا ہے، ویسا کوئی نہیں بتلا سکتا، اور جو اثر اور برکت اور ہدایت خدا تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں اس لیے عام و خاص جملہ اہل اسلام کو لازم ہے، عام و خاص جملہ اہل اسلام کو لازم ہے کہ اپنے اپنے درجہ کے موافق کلام اللہ کے سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے نہیں ہے ترجمہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عام اور خاص کو غور کرنا ہے۔
عوام کو تو نہیں آتی نا عربی گرامر، عوام کو تو نہیں نا آتی عربی عبارات پڑھنا، ان کی ترکیبات وغیرہ عوام کو تو نہیں آتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام و خاص کو غور کرنا ہے۔ پھر مزید کیا فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے اوپر کے درجے کے مطالب اور خوبیاں تو عالموں کو سمجھنے کی بات ہے، مگر وہ لوگ کہ عربی سے ناواقف ہیں ان کو بھی کم از کم اتنا ضرور جاننا چاہیے کہ علماء دین نے جو سلیس ترجمے ان کی زبان میں عوام کی واقفیت اور ہدایت کے لیے کر دیے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقی کے کلام کے سمجھنے میں ہرگز قائلی نہ کریں اور اس نعمت لازوال سے بالکل محروم نہ رہیں۔ مفتی صاحب کیا آپ لوگوں کو اس نعمت لازوال سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ علماء دین نے جو سلیس یعنی آسان ترجمے کیے ہیں، عوام کی زبان میں کیے ہیں، ان کے ذریعے سے اس میں کاہلی نہ کریں اور ان کے سبب سے جو اس نعمت لازوال سے بالکل بھی محروم نہ رہیں، کہ بہت بڑی بدبختی اور کم قسمتی ہے، بہت بڑی بدبختی اور کم قسمتی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کے کلام سے محروم رہ جائے۔ بڑے غور سے پڑھیں آپ اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب ترجمے کے مقدمے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ترجمہ عوام کے لیے اگر نہیں ہوتا تو یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ عوام و خواص سب کو غور کرنا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے پھر ایک التماس کی ہے جس میں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب بالاستقلال ترمیم فرمانا زیادہ پسند کریں تو اس خدمت کو انجام دینے میں صحیح فرمائیں۔ ہماری غرض صرف یہ کہ یہ عمدہ اور مفید ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں کو مفید ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا طلباء کے لیے، علماء کے لیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمدہ اور مفید ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں کو مفید ہے، ایک تھوڑے سے بہانے سے نظروں سے گر نہ جائے اور ہم اس کے فیض سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں خلل اور نقصان نہ آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عوام اور خواص دونوں کے لیے ترجمہ، مفتی صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے کہ عوام ترجمہ نہیں پڑھیں وگرنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے تفسیر جو لکھی ہے اپنی بیان القرآن، اس کے آغاز میں خطبہ تفسیر بیان القرآن کے نام سے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں، چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شارٹ کلپ میں ہی آپ کے سامنے اصل پیغام آ جائے۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ بہت روز سے خود بھی اور احباب کے اسرار سے بھی گاہ گاہ خیال ہوتا، یعنی وقتاً فوقتاً خیال ہوا کرتا تھا کہ کوئی مختصر تفسیر قرآن مجید کی لکھی جائے جو ضروریات کو حاوی اور زوائد سے خالی ہو، مگر تفاسیر و تراجم کی کثرت دیکھ کر اس کو امر زاہد سمجھا جاتا تھا کہ اضافی معاملہ ہے، جب اتنی چیزیں موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں نئی ضرورت پیش آئی کہ لوگوں نے بے احتیاطی سے ترجمہ کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا رسالے وغیرہ بھی لکھے ان کے بارے میں، لیکن اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ کثرت سے ترجمہ بینی کا مزاق پھیل رہا تھا، یعنی اس کا ذوق، اس کا شوق لوگوں میں پھیل رہا تھا، اور وہ رسالے اس غرض کی تکمیل کے کافی نہیں ہوئے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ تاوقت ابنائے زمانہ کو کوئی ترجمہ بھی نہ بتلایا جائے۔ ابنائے زمانہ یعنی زمانے میں جو موجود افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کو کوئی ترجمہ نہ بتلایا جائے جس میں مشغول ہو کر ان تراجم مبتدعہ مخترعہ سے بے التفات ہو جائیں۔ ہر چند کے تراجم و تفسیر محققین سابقین کے بالخصوص خاندان عزیزیہ کے ہر طرح کافی و وافی ہیں، مگر ناظرین کی حالت و طبیعت کو کیا کیا جائے کہ بعض تفاسیر میں عربی یا فارسی نہ جاننے کی مجبوری، بعض تراجم میں اختصار، یہ زبان بدل جانے کا عذر مانے دلچسپی ہوا، یعنی اس دلچسپی سے رکاوٹ بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تأمل، بڑے غور و فکر اور مشورے سے یہی ضرورت ثابت ہوئی کہ ان لوگوں کو کوئی نیا ترجمہ دیا جائے جس کی زبان و طرز بیان اور تقریر مضامین میں ان کے مذاق و ضرورت کا حتی الامکان پورا لحاظ رہے۔ تو یہ عوام کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے ترجمہ نہیں ہے۔ آخر میں موجودہ اکابر میں سے بھی، یعنی موجود اکابر میں سے بھی ایک بڑے نام جنہیں شیخ الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علماء دیوبند میں، حلقہ دیوبند میں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے جو قرآن مجید کا آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ایک ترجمہ لکھا ہے، اس کے آغاز میں وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ کہنے کا مقصد ان کا بھی، حضرت کا بھی یہی ہے کہ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی ایک ترجمہ جو ہے نیا قرآن مجید کا ہونا چاہیے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے تراجم موجود ہیں، مجھے لگتا نہیں تھا۔ لیکن پھر جب میں نے مختلف ترجموں کا جائزہ لیا تو کہتے ہیں مجھے بھی اس مطالبے میں وزن نظر آنے لگا کہ جی ہونا تو چاہیے۔ پھر کیا ہوا، کہتے ہیں چنانچہ اللہ کے نام پہ میں نے ترجمہ شروع کیا، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال تھا کہ عام مسلمانوں کو
قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تشریحات کی بھی ضرورت ہوگی. عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یہ بھی، اور پھر انہوں نے یہ ترجمہ لکھا اور مختصر کچھ تشریحات بھی کر دیں. تو یہ کہنا کہ عوام ترجمہ نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنی اس بات سے رجوع کریں، اپنے اکابر سے ہی سیکھ لیں کہ یہ جو ترجمہ قرآن کیے ہیں یہ عوام کے لیے بھی ہیں، اور عوام کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.